السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پاکستان رینجرز پنجاب کے نائک جی ڈی کا سلیبس اور اس کے ٹیسٹ کا جو مکمل پروسیجر ہے وہ سمجھاؤں گا۔ 2020-21 میں جو ڈائریکٹ انٹری نائک جی ڈی کی ریکروٹمنٹ ہوئی تھی، اس کا جو پروسیجر تھا وہ کچھ یوں تھا۔ جو ٹوٹل ریکروٹمنٹ تھی وہ 2 فیزز کے اوپر تھی۔ فیز 1 میں آن لائن رجسٹریشن ہوئی۔ آن لائن رجسٹریشن کے بعد ٹیسٹ سلپ اور ٹیسٹ ڈیٹ مینشن ہوتی تھی۔ اس بار جو ٹیسٹ ڈیٹ ہے وہ ٹیسٹ سلپ کے اوپر مینشن نہیں ہے، تو وہ جو ٹیسٹ ڈیٹ ہے وہ بذریعہ میسیج یا بذریعہ کال بتا دیا جائے گا، جہاں ویب سائٹ کے اوپر نوٹیفیکیشن لگ جائے گی، وہاں سے پتہ چل جائے گا۔ تو آپ نے وقتاً فوقتاً ویب سائٹ کے اوپر بھی چیک کرنا ہے، اور اس کے علاوہ ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اگر یوں ہی ٹیسٹ ڈیٹ اور کال اور ایس ایم ایس چلیں گے، ہم آپ کو فوراً یہاں پہ اسی چینل کے اوپر اپڈیٹ کریں گے۔ اس کے بعد جب ٹیسٹ ڈیٹ آ جائے گی تو پھر وہ آپ کو بلا لیں گے۔ آپ اپنے سینٹر میں جائیں گے جہاں پہ انہوں نے آپ کو بلایا ہے، وہاں پہ آپ کا سب سے پہلے انیشیل فزیکل ہوگا۔ انیشیل فزیکل میں رننگ 1.5 کلومیٹر ہوتا ہے۔ کل میں ایک چینل میں سن رہا تھا کہ رننگ 3 کلومیٹر ہے۔ یہ سارا جھوٹ ہے، ٹھیک ہے۔ چینلز والوں کو پتہ ہی نہیں، وہ فیک ویوز کے لیے کچھ بھی بول لیتے ہیں۔ تو رننگ 1.5 کلومیٹر ہوتا ہے۔ اس کے بعد چن اپ ہوتا ہے، اس کے بعد پش اپس ہوتا ہے، ہائٹ ہوتا ہے، چیسٹ ہوتا ہے اور ویٹ، یہ ساری چیزیں چیک کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے نمبرز ہوتے ہیں۔ کوشش کرنا ہے جہاں پہ آپ نے زیادہ سے زیادہ نمبر گین کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے۔ ڈاکومنٹیشن میں آپ کے ڈاکومنٹس سبمٹ ہوتے ہیں، جس میں آپ کے ایکڈیمک جو ڈاکومنٹس ہیں اس کے 2 کاپیاں کروائیں آپ کے پاسپورٹ سائز کے 2 فوٹوز کے 2 پکچرز، اور اس کے بعد آپ کے CNIC کے 2 پکچرز کے آپ نے فوٹو کاپیاں کروانی ہے ڈاکومنٹس میں، یہ سبمٹ ہو جائیں گے۔ اچھا، جہاں پہ میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں کہ آپ نے اپنے ساتھ 2 لفافے لے کے جانا ہے۔ لفافے، اب بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کس طرح کے لفافے؟ وہ لفافے جو پرانے دور میں خط کے لیے استعمال ہوتے تھے، جو کہ آپ کو پوسٹ آفس سے مل جائیں گے، وہ لفافے 2 آپ نے ساتھ لے کے جانا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کے ڈاکومنٹ سبمٹ ہو جائیں گے تو آپ کو ایک سلپ مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور آپ کا یہ فیز 1 کا پروسیس کمپلیٹ ہوتا ہے۔ پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ رینجرز میں صرف فزیکل ہوتا تھا اور اس پہ بس کال آ جاتی تھی، بلا لیتے تھے۔ ابھی رینجرز کے سولجر کا بھی ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو نائک کا تو ڈیفینیٹلی ریٹن ٹیسٹ ہوگا، اور اس کا پیپر پیٹرن میں سب سے آخر میں ڈسکس کروں گا۔ اچھا، جب فیز 1 کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد بعض لوگوں کو کالز آتی ہیں، بعض لوگوں کو کالز نہیں آتی ہیں۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں ہمارا تو سب کچھ کلیئر تھا پھر بھی ہمیں کال نہیں آئی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سفارش والوں کو کال آئی ہے۔ تو یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز کلیئر کرنا چاہوں گا، جب فیز 1 کمپلیٹ ہوتا ہے تو فیز 1 کے بعد ایک میرٹ لسٹ بن جاتی ہے۔ وہ میرٹ لسٹ کس طرح بنتی ہے؟ اس کا یہ پروسیجر ہے کہ آپ کے جو انیشیل فزیکل کے رننگ کے نمبر، چن اپ کے نمبر، پش اپس کے نمبر آپ کے کاؤنٹ کیے جاتے ہیں۔ پھر آپ کے ڈاکومنٹس میں جا کے آپ کے FSC کے پرسنٹیج، آپ کے میٹرک کے پرسنٹیج کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ ان سب کو ملا کے ایک ایگریگیٹ بن جاتا ہے، اور پھر ایک میرٹ لسٹ بنتی ہے۔ اسی میرٹ لسٹ میں پہلے 500 بندوں کو بلا لیتے ہیں فرسٹ میں، پھر دوسرے 500 بندوں کو بلا لیتے ہیں، اس طرح پھر وہ مخصوص بندے بلا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے بعض لوگوں کا سب کچھ کلیئر ہونے کے باوجود وہ میرٹ میں سب سے لو پہ آ رہے ہوتے ہیں، اسی لیے ان کو بلایا نہیں جاتا ہے فیز 2 کے لیے۔ اب فیز 2 پہ کیا ہوتا ہے؟ فیز 2 میں جب آپ میرٹ لسٹ پہ آ جاتے ہیں تو آپ کو بذریعہ SMS آتی ہے، یا موسٹلی رینجرز کے ویب سائٹ سے ہی SMS آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ SMS آ جاتی ہے، پھر آپ نے اسی SMS کے مطابق آپ نے رپورٹنگ ٹائم پہ آپ نے رپورٹ کرنا ہوتا ہے۔ جب آپ پہنچ جاتے ہیں فیز 2 کے ٹیسٹ ڈیٹ پہ، وہاں پہ سب سے پہلے فزیکل ہوگا۔ اسی فزیکل میں سیم رننگ ہوگی، چن اپس ہوں گے، پش اپس ہوں گے وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ یہ صرف فزیکل ہوگا، جس میں 1.5 کلومیٹر رننگ ہوں گی، چن اپس ہوں گے 10 میں سے 5 والا پاس ہوتا ہے، پش اپس ہوتے ہیں 25 پش اپس ہوتے ہیں، جس میں سے 15 والا پاس ہوتا ہے، اور سٹ اپس ہوتے ہیں 25، جس میں 15 والا پاس ہوتا ہے۔ اس کے بعد
پھر ریٹن پیپر لیا جاتا ہے. جب فائنل جو فزیکل لیتے ہیں وہ کلیئر ہوتا ہے, اس کے بعد ریٹن پیپر ہوتا ہے. ریٹن پیپر 100 MCQs کا ہوتا ہے. 100 MCQs کا ریٹن پیپر ہوگا, جس میں سے جو کوشچنس آتے ہیں وہ جنرل نالج سے آتے ہیں, پاکستان افیئر سے آتے ہیں, انگلش گرامر سے آتے ہیں. انگلش گرامر میں سے ٹینسز سے آتے ہیں اور پارٹس آف اسپیچ سے آتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اسلامیات کے کوشچنس آتے ہیں. یہ جو پیپر ہوتا ہے یہ موسٹلی میٹرک لیول کا ہوتا ہے. اس میں جو جنرل نالج کے کوشچنس ہوں گے, پاکستان افیئرس کے کوشچن ہوں گے, یہ میٹرک لیول کے ہوں گے. آپ دیکھیں پاکستان افیئرس سے کوشچن آیا تھا کہ قرارداد پاکستان کس ڈیٹ کو منظور ہوا تھا. ٹھیک ہے, یہ 1940 کو ہوا تھا. اس طرح کے کوشچنس آتے ہیں. سمجھ آ گئی نا. اس کے بعد ایک اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو, جہاں پہ کہ جو پیپر ہوتا ہے وہ انگلش پورشن کے علاوہ باقی سارا اردو میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سارے MCQs ہوتے ہیں. ایک سوال ہوگا, اس کے 4 جواب ہوں گے, اس میں سے آپ نے ایک کو ٹک کرنا ہے. اس کو کہتے ہیں MCQ اسٹائل. ٹھیک ہے. کوئی فل ان دی بلینکس نہیں ہے, کوئی خالی جگہ پر کرے والا چکر نہیں ہے. 100 نمبر کا پیپر اسی طرح کا ہوتا ہے. اب جب پیپر کمپلیٹ ہوگا تو اس کے بعد فائنل میڈیکل ہوگا. فائنل میڈیکل میں آپ کے سارے ٹیسٹ ہوں گے, جس میں بلڈ ٹیسٹ ہوگا, آپ کے آئی سائٹ چیک ہوگی. ٹھیک ہے. آپ کے ENT والے چیکنگ کریں گے. کمپلیٹ میڈیکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں ہر چیز چیک کیا جاتا ہے. اب جو اس کا میڈیکل انفٹ ہوتا ہے اس کو وہاں سے ہی ریجیکٹ کر دیتے ہیں. ہاں, جہاں پہ میں ایک چیز آپ کو اور بتانا چاہوں گا کہ جہاں سے اگر آپ فزیکل میں فیز 2 میں رہ جائیں گے تو آپ کو وہیں سے بھیج دیں گے. ریٹن پیپر چیک کر کے تو اس کا رزلٹ بعد میں لگ جاتا ہے, اور جو میڈیکل میں وہاں پہ انفٹ ہو جاتا ہے اس کو وہیں سے بھیجا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ سارا پروسیس ایک ہی دن میں ہوگا. فیز 1 کا پروسیس ایک دن میں ہوگا. اس کے بعد فیز 2 کا پروسیس ہوتا ہے. فیز 1 کا پروسیس اور فیز 2 کے پروسیس کے درمیان کم سے کم 1 مہینہ 1.5 مہینے کا ٹائم لگ جاتا ہے, کیونکہ وہ میرٹ لسٹیں تیار ہوتی ہیں, سب کو کال کیا جاتا ہے, تو یہ ٹائم اتنا لگ جاتا ہے. اس کے بعد جو سلیکٹڈ کینڈیڈیٹس ہیں ان کو بذریعہ میسیج یا بذریعہ کال بتا دیا جاتا ہے کہ آپ نے اس ڈیٹ کو, جو بھی ڈیٹ وہ بتائیں گے اسی ڈیٹ کو آپ نے پاکستان رینجرز اکیڈمی منڈی بہاؤالدین میں ٹریننگ کے لیے رپورٹ کرنا ہے. تو یہ سارا پروسیجر ہے نائک کا. اس کے علاوہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہے, کوئی بات مجھ سے اگر رہ گئی ہے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. وہ کمنٹ سیکشن میں آپ مینشن کر دیں, میں انشاءاللہ اس کا فوراً رپلائی دوں گا. باقی نائک کا سلیبس باقی چینلز کے اوپر میں کافی چینلز کو سنتا رہتا ہوں, فیک نیوز پھیلا رہے ہیں. ٹھیک ہے. لوگوں کی باتوں کے اوپر آپ نے فیک نیوز کے اوپر آپ نے فوکس نہیں کرنا. ٹھیک ہے. باقی نائک کا میں سیلری سلپ اپڈیٹ کر دیتا ہوں. سپاہی اور سب انسپکٹر کا میں نے آلریڈی چینل کے اوپر اپڈیٹ کر دیا ہے. تو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, اپنے آپ کو فزیکل فٹ رکھیں, مینٹلی فٹ رکھیں. بیسٹ آف لک. اللہ حافظ.